ہے. آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. 27 دسمبر 2007 جمعرات کا دن اور لیاقت باغ راولپنڈی کا تاریخی میدان, عوام کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر اپنی قائد بے نظیر بھٹو کا منتظر تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو جلسہ گاہ پہنچیں تو ان کا عظیم الشان استقبال کیا گیا. لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقریر, جو ان کی زندگی کا آخری خطاب ثابت ہوا, وہ بھی یادگار تھی. نعرہ بھٹو جیے بھٹو, جیے 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 بھٹو, جیے 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 بھٹو. اسی خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. خطاب ختم کرنے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسٹیج سے اتر کر اپنی گاڑی تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا. گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اچانک محترمہ کی واپسی کا روٹ بدل گیا. بے نظیر بھٹو کی گاڑی کو گوال منڈی روڈ سے واپس لے جانے کا فیصلہ ہوا تھا, جسے بدل کر ان کی گاڑی مری روڈ کی جانب موڑ دی گئی. یہ روٹ کس نے بدلا, اس کا علم بھی اب تک کسی کو نہیں ہو سکا. جلسہ گاہ سے جائے شہادت تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی 10 منٹ میں پہنچی. اس جگہ 100-125 کے قریب افراد محترمہ کی گاڑی کے سامنے آ کر نعرے بلند کرنے لگے. اچانک محترمہ بے نظیر بھٹو گاڑی کے سن روف سے باہر نکل آئیں. شدید سیکیورٹی خدشات کے باوجود محترمہ باہر نکلی کیوں, یہ گتھی بھی آج تک سلجھ نہیں سکی. حیران کن طور پر محترمہ کی سیکرٹری ناہید خان سن روف سے باہر نہیں آئیں. ایسا کیوں ہوا, اس کا بھی کوئی واضح جواب نہیں مل سکا. اچانک گولیوں کی آواز آئی اور محترمہ اپنی گاڑی میں گر گئی. اس کے بعد دھماکہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی. محترمہ کی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گئے. ڈرائیور محترمہ کی گاڑی کو مری روڈ سے لے کر اسپتال پہنچ گیا, مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے, آج بڑا اہم دن ہے. آج بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے. عورت ہونے کے باوجود آج انہوں نے بہت جوان مردی سے مقابلہ کیا حالات کا. انہوں نے ثابت کیا سیاست جو ہوتی ہے نا, اس کو کس طریقے سے سیاست سے لڑنا ہوتا ہے, چلانی ہوتی ہے. وہ سیاست ہے کیا, یہ اگر کسی سیاستدان نے سیکھنا ہے تو بے نظیر بھٹو سے سیکھے. تو جرأت کی علامت تھی بے نظیر بھٹو. تو میرا صرف آج موضوع یہ ہے کہ بے نظیر کی شہادت کا سبب کیا بنا. بے نظیر کی شہادت جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے. بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹایا گیا. بہت دلیر خاتون تھی, وہ لیڈر تھی ہماری, اور ان کے دل میں درد بھی تھا پاکستان کے لیے. انہوں نے اپنا پاکستان سے محبت نبھائی تھی. تو آج جو موضوع ہے وہ ہے بے نظیر کو اصل جو قاتل ہے وہ کیا بڑا سبب, کیا بڑا انہیں شہید کرنے کا, اور اس سے فائدہ بھی کس نے اٹھایا. سب کہتے ہیں یہ امریکہ نے مروایا, امریکہ نے مروایا, لیکن میری نظر میں مشاق جمہوریت نے مروایا بے نظیر کو. بے نظیر بھٹو کی شہادت کا اصل سبب مشاق جمہوریت بنی, جو انہوں نے اور نواز شریف نے آپس میں اتحاد کیا. اور جو قوتیں, چاہے وہ ملک سے باہر کی ہیں, چاہے وہ اندر کی ہیں, جو بھی ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, انہیں وہ چیز پسند نہیں تھی. کہ اگر عوام متحد ہو گئی تو پھر کیا بنے گا. یا الزام دیا گیا کہ پرویز مشرف, کیونکہ اس ٹائم چیف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے بے نظیر کو مروایا. بالکل نہیں, غلط ہے. وہ تو آخری دم تک ان کے پاس اطلاعیں تھیں کہ بے نظیر کو کل جلسے میں شہید کیا جائے گا. ریکارڈ پہ ہے کہ پرویز مشرف نے کور کمانڈر بھیجا, ISI کے چیف تھے کیانی صاحب, وہ گئے تھے بے نظیر صاحبہ کو روکنے کے لیے. لیکن یہ جو ضد ہوتی ہے, یہ جو حاکمانہ سوچ ہوتی ہے, یہ بندے کو مروا دیتی ہے. اصل سبب جو بڑا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہ یہ تھا. آج غدار ہر جماعت میں رہے ہیں, ہر جماعت میں غدار رہے ہیں, چاہے وہ
شروع کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز شریف گروپ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے اب وہ تحریک انصاف ہے، جو غدار ہوتے ہیں نا جماعت کے، جو اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں ہر جماعت کے ساتھ رہے، اور حیرت کی بات ہے وہ لیڈر کے ساتھ ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں۔ لیڈروں کی پہلی جو پسند ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، انہی کو وہ اپنا مانتے ہیں لیڈر۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ تو یہ سازش جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بنائی گئی، اس میں پرویز مشرف صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، اس ٹائم کی ایجنسیوں کا بھی کوئی نہیں قصور تھا۔ جو انفرادی طور پہ وہ پسند نہیں کرتے تھے میثاق جمہوریت، عوام کا اکٹھا ہو جانا، متحد ہونا، یہ ان کا قصور، ان کے کارنامہ تھا۔ انفرادی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر بے نظیر بھٹو کو آخر وہ کون تھے اشخاص جو ہر حال میں اسے جلسہ گاہ میں لے کر جانا چاہتے تھے، اور پرویز مشرف صاحب اللہ ان پہ رحمت کرے وہ روک رہے تھے۔ رات 3 بجے تک یہ چلا تھا میسج میں، اور بے نظیر کو کہا گیا، کور کمانڈر کو بھیجا گیا۔ کون بھیج رہا تھا؟ پرویز مشرف صاحب بھیج رہے تھے۔ وہ یہ ہے جی پرویز مشرف نے مروایا۔ کیوں جی؟ پرویز مشرف صاحب نے کہاں مروایا بے نظیر صاحبہ کو؟ اس میں تو پرویز مشرف صاحب کا تو معاہدہ ہو گیا تھا بے نظیر کو صاحبہ کو، تو وہ وزیر اعظم ہوں گی، وہ صدر ہوں گے، یہ تو معاہدہ امریکہ نے کروا دیا تھا۔ پھر امریکہ نے کیوں مروایا جی؟ جو قوتیں پاکستان میں عوام کو متحد ہونا نہیں چاہتی، دیکھنا نہیں چاہتی، یہ ان کا کارنامہ ہے، تاکہ الزام سارا فوج پہ آ جائے گا، فوج کے ادارے پہ آ جائے گا۔ اگر پرویز مشرف بے نظیر صاحبہ کو مروانا چاہتے تو وہ پیغام کیوں انہوں نے بھجوائے؟ کیانی صاحب کو بھیجا، کور کمانڈر کو بھیجا روکنے کے لیے کل جلسہ گاہ نہ جائے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے اندر ہی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ بے نظیر کو مارنے کے لیے ہو رہی ہے، تو انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا، اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا۔ بے نظیر بھٹو اگر زندہ ہوتی تو زرداری صاحب کبھی فرنٹ لائن پہ نہیں آ سکتے تھے، بلکہ بے نظیر صاحبہ نے تو زرداری صاحب کو ویسے ہی امریکہ بھیج دیا تھا، آؤٹ کر دیا تھا انہیں سیاست سے، کیونکہ وہ تنگ آ گئی تھی۔ جو اس ٹائم کے حقائق ہیں ان کو جانے۔ نقصان کس کا ہوا؟ نعید خان کا ہوا، جو بے نظیر کے بعد پارٹی کے نمبر 2 تھی، آج رول گئی ہیں۔ نقصان کس کا ہوا؟ پرویز مشرف کا ہوا، جن کو صدارت بھی چھوڑنی پڑی، اور چیف آرمی اسٹاف کی کرسی سے بھی گئے وہ۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، ہم جذباتی قوم تو ہیں، بالکل ہیں۔ آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کریں بے نظیر صاحبہ کو، اور ساتھ یہ بھی سوچیں کہ بے نظیر صاحبہ اگر بے نظیر صاحبہ کو مروانا چاہتا تھا امریکہ، تو اس نے پرویز مشرف کے ساتھ کیوں بے نظیر کی معاہدہ کروایا تھا، کیوں صلح کروائی تھی؟ اور پرویز مشرف اگر بے نظیر صاحبہ کو مروانا چاہتے تھے تو رات 3 بجے تک کیوں انہیں روکتے رہے تھے کل جلسہ گاہ پہ نہ جائیں؟ یہ حقائق آج کی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بہت سازشیں ہوئی ہیں، اور یہ ساری سازشیں جو ہیں قریب کے لوگ کرتے ہیں۔ آج تک کتنی بدقسمتی ہے، لیاقت علی خان کا کوئی نہیں ملا سراغ شہادت کا، تو کیوں انہیں شہید کیا گیا؟ اس کا بے نظیر بھٹو کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا انہیں کیسے کیوں شہید کیا گیا۔ اور جہاں وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے کسی بھی وزیر اعظم کی، وہاں تو وہ سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی ہیں تو پیو پارٹی میں جو صف اول کے اچھے لیڈر تھے وہ بیک پہ چلے گیا، بلکہ جماعت سے بھی نکال دیا گیا انہیں۔ کیا جرم تھا جی نعید خان صاحبہ کا؟ جتنا بے نظیر کی وہ رازدان تھی نعید خان صاحب، انہیں تو پارٹی بڑا اہم عہدہ دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ بے نظیر صاحبہ ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی اور اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی، ان کو بھی ان کے میاں کو بھی۔
جن کو وہ اپنا بھائی کہتی تھی، فارغ کر دیا، اور کئی جماعت میں کئی لوگوں کو فارغ کیا دیا۔ آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاور میں ہیں، اور والدہ کا کیوں نہیں؟ یہ ہماری اولاد کا فرض ہوتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں۔ اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ آ گیا ہے، ہوا ہے ہمارے والدین کے ساتھ، تو اس کا ہم اینڈ تک پیچھا کریں، تو سوائے وہ تقریروں کے اور جا کے قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بلاول صاحب، بیٹے کا فرض ادا کریں، آپ اپنی ماں کے قاتلوں کو ڈھونڈیں، تب ہم کہیں گے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے قاتل ڈھونڈ لیے ہیں۔ بولے کون تھے وہ؟ مفاد نے سب کا منہ چپ کروا دیا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ہماری تاریخ کو، جو ہماری تاریخ تھی اس کو بالکل ختم کیا گیا، تاریخ کو الٹا پیش کیا گیا، غلط تاریخ اور نصاب، تعلیم کا نصاب ایسا بڑھایا گیا جس میں وہ حقائق، جو سچائی ہوتی تھی تاریخ کی، وہ ختم ہو گئی، اور تاریخ کو اس طرح میلا میٹ کیا گیا، ہمارے ذہنوں میں اس طرح وہ غلط تاریخ گھسا کی گئی کہ ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں تو اصل دشمن کا پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک۔ آج 17 سال ہو گئے بے نظیر صاحبہ کو شہید ہوئے، قاتل ملے؟ کوئی سراغ ملا؟ یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی، جو ابھی تک مضبوط نہیں ہو سکا، اور 17 سال میں دوسری دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے۔ تو یہ پیپل پارٹی والے کیوں نہیں ان کے کیس کا، ان کے ڈائلاگ بولتے ہیں، عوام کو جذباتی کر دیتے ہیں؟ بے نظیر کے بڑے دیوانے ہیں، ان کو جذباتی کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، شہادت کو کیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے تحریک انصاف کے ورکر شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت جو ہے، ان کے بیچارے گھر والوں، غریب گھر والوں کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جماعت اٹھائے گی، سیاست کریں گے، اور جبکہ قائدین جو ہے وہ کبھی بھی قربانی نہیں دیں گے۔ اس طرح ہی پیپل پارٹی میں وہ ہر دفعہ الیکشن میں بے نظیر صاحبہ کا نام لیتے ہیں، ووٹ لے لیتے ہیں، اور بے نظیر صاحبہ کی جو شہادت ہے، جو قوم کا مطالبہ ہوتا تھا تو ان کا وہ جو شہادت ہے ہوئی ہے، اس کے قاتل صحیح معنی میں ڈھونڈیں، بتائیں قوم کو حقائق، آج تک نہیں۔ فائدے لے رہے ہیں سب۔ بے نظیر کی شہادت کا فائدہ پیپل پارٹی نے بہت لیا ہے سندھ میں۔ آج اگر بلاول صاحب چاہیں تو اپنی ماں کا وہ کیس اٹھائیں، مزہ تو تب ہے نا، ماں کے قاتل ڈھونڈیں، اب ڈھونڈیں نا، اتنی عظیم لیڈر کے قاتل نہیں مل رہے۔ تو یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے، یہاں پہ لیڈر شہید ہو جاتے ہیں، کسی کو عدالتی سسٹم سے، کسی کو جلسہ گاہ سے، اور بعد میں سپریم کورٹ بیٹھ کے وہ کہتی ہے جی یہ کلنگ ہماری غلطی تھی۔ سپریم کورٹ کے تسلیم کرنے سے ذوالفقار علی بھٹو واپس تو نہیں آئے گا۔ ہاں، اس ٹائم اس ملک کو ذوالفقار علی بھٹو جیسے ذہین بندے کا کچھ فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کو ضائع کیا گیا، اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو ایک عالمی شخصیت تھی، ایک عالمی لیڈر تھی، وہ اس کا پاکستان فائدہ لے سکتا تھا لیکن نہیں لے سکا۔ تو بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں جو جینوئن لیڈر آتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور عوام کو یہ حوصلہ دے کہ متحد ہو کر اس ملک کے دفاع کے لیے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے، ورنہ بہت برا حال ہوگا چند عرصے میں، چند سالوں میں اس ملک کا۔ اگر اس ملک کی مضبوط فوج نہیں ہوگی اور اس فوج کو عوام کا تعاون نہیں ہوگا، محبت حاصل نہیں ہوگی، تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم نے یہ ملک حاصل کر ہی لیا تھا تو اب اس کو سنبھالنے کی بھی قوت ہمیں اللہ دے۔ ہم اپنی سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، نہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ بے نظیر صاحبہ جب بھی آئی تھی حکومت میں، انہوں نے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے تھے، اس میں کوئی پاکستان نیچے نہیں گیا تھا، برابری کی سطح پہ بے نظیر صاحبہ تعلقات بناتی تھی۔ آج کیا حال ہے؟ ہمارے ہی لائے ہوئے طالبان جو ہیں
وہ آج ہمارے دشمن ہیں. کیوں ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم نے کوشش ہی نہیں کی ہم جا کے ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں. تو جناب ہم نے آپ کے ساتھ بہت تعاون کیا, آپ ہمارے فوجی جوانوں کو شہید نہ کریں. یہ فوجی جوان جو ہے یہ پاکستان کا سرمایہ ہے, ایسے فوجی نہیں بن جاتے, ان کی ٹریننگ پہ بہت خرچہ ہوتا ہے. انہیں سمجھاتے, ایک میز پہ بٹھاتے, مسائل حل ہو جاتے بجائے مزید اختلافات پیدا کرنے کے. کیونکہ وہ تو امریکہ بھی قابو نہیں کر سکا تھا افغانستان, تو پاکستان کی فوج کیا کرے گی؟ انہیں ایک میز پہ بٹھائیں مذاکرات پہ. واحد حل ہے اس ملک کا کہ جو بھی اختلافات ہیں وہ ایک میز پہ حل کریں آپ. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہی کمال ہوتا تھا, وہ جنگ کی طرف نہیں گئی, انہوں نے سب کو ایک میز پہ بٹھا کے وہ بات کر. ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی تھی الیکشن پہ, انہیں جان بوجھ کے ہروایا گیا تھا اس ٹائم, لیکن وہ تھوڑی سی سیٹیں 17 سیٹیں تھیں میرا خیال, وہ پھر پارلیمنٹ میں آ گئی تھی. یہ ہوتا ہے جمہوری سوچ, اس کے ساتھ انہوں نے سیاست کی. تو اللہ تعالیٰ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور اس پاکستان کو بے نظیر بھٹو جیسا سیاستدان, کیونکہ آج ان کے مخالف جو ہیں, میں تو آج وہ خبروں میں سنا شہباز شریف بے نظیر بھٹو کو عظیم لیڈر مانتے ہیں, نواز شریف صاحب مانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. تو ان کے مرنے کے شہادت کے 17 سال بعد بھی ان کے جو مخالفین ہیں ان کی قابلیت کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد رکھے اور اس پاکستان کو متحد رکھے, قائم دائم رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.